اسی طرح جس طرح خون جسم میں چل رہا ہے. تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک بچہ کم سن ہے اور یتیم ہو گیا ہے اور اس کے پاس مال ہے تو وہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، عقل مند نہ ہو جائے، ہوشیار نہ ہو جائے، اس کو مال اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے. یا پھر اگر بے وقوف ہے یا وہ پاگل ہے تو جب بھی اس کے ہاتھ میں مال، جو اس کے وارثین ہیں وہ اس کی کفالت کرے، وہ اس مال کے ذریعے سے اس کی بھی کفالت کرے اور یہ ایک نظام چلتا رہے. تو کیا کرو کہ اس کو کھلاؤ، کپڑے دو، اور اگر وہ بچہ اتنا ابھی جوان نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہوا، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میرے باپ کا ہے، اور وہ اگر مانگے یا کوئی بدتمیزی کرے، بے ادبی کرے، تو بہتر ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھی نرمی سے اسے سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، اچھے سے اخلاق کے ساتھ اس کے پیش آؤ، تاکہ وہ اس کا یہ جو غصہ ہے، جو اس کا یہ غم ہے، یہ ختم ہو جائے. اور جب وقت آ جائے، پھر اللہ تعالیٰ بعد میں بتائے گا کہ یہ جب وقت آ جائے گا، یعنی وہ جوان ہو جائے، قابل ہو جائے، تو اس وقت اس کو مال کو دے دو. تو یہاں مال کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ مال کو فضول خرچی بھی نہیں کرنی، بچے کی اچھی طرح پرورش کرے، خیال رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کھاؤ اس مال کو جلدی خرچ مت کرو، جلدی کہ یہ اب اس بڑا ہو جائے گا. یعنی جب اس کے بڑا ہونے سے پہلے تم جلدی اس کا مال فضول اور زیادہ کھا کے ختم نہ کر دو، یہ مت کرو.